وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے بھی بات کرنے لگتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیتے تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ مشرکین مکہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اب جو ہم نے نشانی مانگی ہے اگر آ گئی تو ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ہی شدت کے ساتھ تکذیب کی ہے کہ یہ لوگ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں، جیسا کہ وہ اس سے پہلے مطالبہ کر چکے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، الفرقان آیت 21، اور قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے بات بھی کرنے لگیں، جیسا کہ وہ اس سے پہلے سوال کر چکے ہیں کہ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، الدخان آیت 36۔ اور ان کے سامنے دنیا کے تمام حیوانات، نباتات اور جمادات کو بطور نشانی جمع کر دیں تو بھی یہ لوگ اپنے تمرد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے گا تو ایمان لے آئیں گے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، جانتے ہی نہیں کہ ایمان کی دولت اللہ کی مشیت سے ملتی ہے، خلاف عادت نشانیوں کے ظہور سے نہیں۔ علامہ قاشانی نے لکھا ہے کہ ایسے ایمان کا اللہ کے نزدیک اعتبار بھی نہیں جو عادات کے خلاف نشانیوں کو دیکھ کر لایا جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے ماضی میں بھی اسی طرح ہر نبی کے انسان اور جن شیطانوں میں سے دشمن بنائے تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے تھے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسے کام نہ کرتے، پس آپ انہیں اور ان کی افطرا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے۔ مشرکین مکہ کی عداوتوں سے کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان کی دل دہی کرتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے، ہم نے جس طرح آپ کے دشمن پیدا کیے ہیں جو آپ کی مخالفت کے در پہ ہیں، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کے تمام انبیاء کے بھی دشمن پیدا کیے تھے جو انسانوں اور جنوں کے اشرار ہوتے تھے، اور جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ناحق کو حق بنا کر پیش کرتے تھے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اگر اللہ چاہتا تو یہ شیاطین جن و انس آپ کی اور گزشتہ انبیاء کی مخالفت نہ کرتے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ مزید افطرا پردازی کرتے رہیں، انہیں عنقریب اپنا انجام بد معلوم ہو جائے گا۔ مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کے ذریعے جن و انس کے شیاطین کے شر سے پناہ مانگو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا انسانوں کے بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، انس و جن کے شیاطین ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں۔ مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ جنوں کے کفار شیاطین ہوتے ہیں
وہ انسانوں کے کفار یعنی شیاطین انس کو ملمہ کی ہوئی باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور شیاطین اس لیے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف مائل ہوں اور انہیں پسند کر لیں، اور وہ بھی انہی گناہوں کا ارتکاب کریں جو وہ کرتے ہیں۔ شیاطین انس و جن اس لیے بھی ملمہ سازی سے کام لیتے ہیں تاکہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں اپنا امام اور پیشوا مان لیں اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو چاہیں کرتے رہیں۔